السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں سیکنڈ ایئر کی علم والتعلیم، جس کو ایجوکیشن کہتے ہیں، اور اس کا پہلے چیپٹر کا دوسرا سوال ہے کہ علامہ زرنولوجی کا طریقہ تدریس۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں ایجوکیشن، بہت ہی بہترین نوٹس ہیں میرے پاس، اور ان میں ہر کتاب کے صفحے کے ساتھ ساتھ ایم سی کیوز اور شارٹ سوالات ہیں۔ اگر آپ ہماری اکیڈمی کے نوٹس خریدنا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں، آپ کو اچھے نوٹس دیے جائیں گے۔ اگر آپ یہ کتاب خریدنا چاہتے ہیں تو بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ علامہ زرنولوجی نے یہاں پہ علامہ زرنولوجی کا جو طریقہ تدریس ہے وہ بیان کریں۔ علامہ زرنولوجی نے اس اساتذہ کو طلبہ کے لیے نفسیاتی طریقہ استعمال کرنے پر زور دیا ہے، یعنی جو علامہ زرنولوجی ہیں وہ طلبہ کے نفسیاتی طریقہ استعمال پر زور دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نفسیاتی طریقوں کا تدریس میں استعمال طلبہ میں تعلیمی عمل کو تحریک دینے کا سبب بنتا ہے، لہٰذا اساتذہ کو چاہیے کہ وہ تدریس کے عمل کے دوران طلبہ کو دلچسپیوں اور نفسیاتی اور تقاضوں کو مد نظر رکھ کر تعلیم دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو طلبہ کی نفسیات ہے اس کے مطابق تعلیم دے۔ کل ہم نے یہ پہلا سوال پڑھا تھا اور آج دوسرا سوال ہے، تو آپ نے پچھلی تمام ویڈیوز دیکھتی ہیں تو اس کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے نزدیک طریقہ تدریس میں درج ذیل نفسیاتی طریقہ کو مد نظر رکھا ہوا ہے، یعنی کہ نفسیات۔ اب میری نفسیات یہ تھی کہ بھائی مجھے نہ کوئی بندہ آسان لفظوں میں چیز سمجھاتا تو مجھے سمجھ آتی، جو لفظ میں نے سنے ہی نہیں تھے ان کے طرح کوئی سمجھاتا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ علامہ زرنولوجی کیا فرماتے ہیں؟ نفسیاتی طریقوں میں فطری رجحان ملحوظ رکھا جائے، فطری جو انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ علامہ زرنولوجی فرماتے ہیں کہ تدریس کے دوران اساتذہ طلبہ کے نفسیاتی طریقوں اور فطری رجحانات کو مد نظر رکھ کر تعلیم کا عمل سار انجام دیں، اس سے طلبہ آسانی سے اپنا سبق سمجھ جائیں گے، جس سے اس کی کارکردگی فطری رجحان۔ اب بچے کا فطری رجحان ہے بھائی، اس کو انگلش اچھی لگتی ہے، ہسٹری، یا اس کا ایک فطری رجحان ہے تو اس کے مطابق پڑھائیں۔ مضامین کے انتخاب میں مدد۔ طلبہ جب مدرسوں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک نیا ماحول ہوتا ہے، انہیں علم نہیں ہوتا کہ ان کی کون سی صلاحیتیں ہیں۔ اب مجھے سیدھی بات ہے، ریاضی پسند نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور ریاضی جیسے اور سبجیکٹ جیسے فزکس میں کوئی ریاضی استعمال ہوتی ہے اس میں نومیریکل میں 11ویں میں گیا، میں نے ایف ایس سی رکھی، مجھے سب نے کہا سائنس پڑھو جی، سائنس کا سکوپ ہے، آرٹس کا فائدہ نہیں ہے یہ تو ہوا کیا کہ مجھے سال ڈیڑھ کھپتا رہا، مجھے ریاضی نہیں آتی تھی، تو پھر آخر کار میں نے بھی ایف ایس سی چھوڑ دی تھی صرف اس وجہ سے۔ ٹھیک ہو گیا، مضامین اور انہیں اپنی صلاحیت کال آ گئی تھی، تو مضامین کے انتخابات میں مدد دیں، یعنی کہ اساتذہ اور آپ دوسرے لوگوں کا کام ہے کہ وہ بچوں کی دلچسپی کو دیکھیں۔ بھائی ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی زبردستی ایف ایس سی ٹھوک دیں، جو میتھ یا اس طرح کے جن کی اس میں دلچسپی نہیں۔ ملکی ضروریات کے مطابق مضامین کے انتخابات میں مدد دیں، یعنی کہ ملکی ضرورت، اس سے طلبہ کی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ صبر و تحمل اور تعلیمی سلسلہ۔ طلبہ کو مرحلہ وار آگے بڑھنا چاہیے، آسان سے مشکل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ علامہ نے کہا، لکڑی کی چھڑی کو صرف ہلکی ہلکی آنچ پر ہی سیدھا کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ کوئی ٹیڑھی لکڑی ہو نا، اس کو سیدھا کرنا ہو تو اس کے ہلکی ہلکی آگ جلا کے سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ اگر یا درخت چھوٹا ہو تو اسے شروع میں ہی ٹیڑھا ہو تو باندھ دے تو سیدھا ہو جائے گا، یعنی تعلیم کے عمل سے تعطل نہیں آنے دینا چاہیے کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو، تعلیم میں تعطل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، صبر و تحمل کرنا چاہیے۔ استاد اور شاگرد کے تعلقات۔ استاد اور شاگرد کے تعلقات مثالی ہونے چاہیے۔ استاد کو ظالم اور جابر نہیں ہونا چاہیے، اور علامہ زرنولوجی مار پیٹ کے سخت خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ طلبہ کی نفسیاتی ضرورتوں کا خیال رکھ کر تعلیم دینا چاہیے،
اور اپنے قول و فعل میں تضاد نہ رکھیں۔ طلبہ اور استاد کا دل سے احترام کریں، یعنی طلبہ استاد کا دل سے احترام کریں تاکہ تعلیم کا عمل بہتر ہو سکے۔ استاد اور شاگرد کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اب وہ استاد جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ ہمیں مارتا تھا اور بلا وجہ، تو اس کی عزت آج تک ہمارے دل میں نہیں ہے۔ ایک اور ٹیچر تھا اسی طرح، اس نے بھی ایسے ہی ضد بنائی تھی، تو پھر اس کی بھی عزت آج بھی ہمارے دماغ میں نہیں ہے۔ نمبر 5، تدریس میں اعتدال۔ دوران تدریس اساتذہ کو اپنا سبق دیتے وقت اعتدال اور میانہ روی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کہیں ایک دن میں ایک باب پڑھا دیا جائے تو کئی دن کلاس ہی نہ لی جائے۔ اس طرح طلبہ کو بھی اعتدال کے ساتھ کام کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں استعمال کر سکیں۔ استاد کے لیے تکبر سے پرہیز، یعنی تدریس میں اعتدال یہ ہوتا ہے کہ بھائی تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھائے، جس طرح ایک روٹین سے پڑھا رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک دن میں ہی پوری کتاب رٹوانا شروع کر دے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اساتذہ کے لیے تکبر سے پرہیز۔ علامہ زرنولی اساتذہ کو ہدایت دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ علم کو فروخت نہ کریں۔ آج کل تو فروخت ہی ہو رہا ہے بھائی، ٹیوشن پڑھو، یہ کرو وہ کرو، کلاس میں جان بوجھ کے پڑھاتے ہی نہیں ہے۔ کہ لوگ ان کو عزت کریں اور انہیں تحفے تحائف پیش کریں، لوگوں میں اچھائی اور نیکی کی اشاعت کریں، علم پر غرور اور تکبر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی استاد کو چاہیے کہ آپ نے علم پہ غرور نہ کرے۔ بلا تعطل تعلیم کا حصول، تعلیم کے حصول میں تعطل نہ آنے دیے، یعنی جان بوجھ کے چھٹیاں نہ کی جائیں کہ بھائی آج بیمار ہوں، یہ ہے وہ ہے، ٹیچر بھی جان بوجھ کے نہ آئے۔ اس لیے غربت کو بھی آڑے نہ آنے دیا جائے، چاہیے کہ اس کے لیے طالب علم کو محنت مزدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ ٹھیک ہے، میں خود بھی جب پڑھتا تھا تو ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا۔ صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ تعلیم کا حصول، تعلیم کا سلسلہ آہستہ اور صبر و تحمل سے جاری رکھا جائے۔ اس کے لیے علامہ نے ایک مثال دی کہ لکڑی کی چھڑی کو صرف ہلکی آنچ پر ہی سیدھا کیا جا سکتا ہے، لہٰذا انتہائی سکون، محنت اور مستقل مزاجی کے ساتھ سلسلے کو آگے صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ زور لگا دینا آج ہی سب کچھ پڑھنا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ مطالعہ کا طریقہ، علامہ زرنولی حفظ کی بجائے فہم پر زور دیتا ہے، بالکل، یعنی 2+2 4، 2+4 6، ایسے رٹا نہیں لگانا، سمجھ کے پڑھنا ہے۔ بھائی 2 ہو تو 4 ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 ہو اور یہ 1 ہو تو 3 اور یہ 1 ہو تو 4، یعنی اس طرح۔ علامہ زرنولی کہتے ہیں کہ رٹا نہیں لگانا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ ان کے نزدیک سمجھ کر 2 حروف سیکھنا 2 بڑی کتابوں کے رٹے سے بہتر ہے، اور تکرار کے ذریعے یاد کرنے کو مفید قرار دیا۔ مطالعے کا مناسب وقت، علامہ رات کے اوقات کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے مناسب قرار دیتے ہیں، جس طرح اونٹ رات کے لیے بہتر سفر طے کرتا ہے، اور اس طرح انسان ذہن رات اوقات میں بہتر چلتا ہے، یعنی رات میں بھی مغرب کے بعد اور سحری کا وقت موزوں ترین ہے، یعنی کہ جو انسان کا دماغ ہے رات کو سکون ہوتا ہے نا، تو رات کو پڑھنا چاہیے، رات کو سب سے موزوں وقت ہے۔ ٹھیک ہے، میں خود رات کو پڑھتا تھا اور الحمدللہ آج اس مقام پہ ہوں۔ ٹھیک ہے، رات کا وقت بڑا بہترین ہوتا ہے، اور خاص طور پہ رمضان میں جب اٹھیں تو پڑھیں۔ ٹھیک ہو گیا، 2 سوال کلیئر ہو گئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم تیسرا سوال کریں گے کہ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں رائج 4 طریقہ تدریس۔ ٹھیک ہے، اس کو نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔